السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مسلینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ پاک رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالی ہم سے روٹھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ تو دیکھیے میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بندہ کو پتہ نہیں چلے گا، معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کب ناراض ہوتا ہے اور کب راضی۔ لیکن علماء کرام نے کچھ ایسی نشانیاں، ایسی کچھ علامتیں بتا چکے ہیں، ایسی کچھ باتیں بتا دی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو دیکھیں میرے عزیز بھائیو، سچے اور پکے مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام ساعات و لمحات اپنے خالق و پروردگار کی رضا جوئی کی نظر کر دیتے۔ انہیں ہر آن اس بات کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی ذات سے ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے، کیونکہ انہیں اس بات کا کامل اذعان حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حاصل بجوز اس کے کوئی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، رضامندی حاصل ہو جائے، کہ کامیابی و کامرانی کا سارا مدار اسی کی رضامندی پر ہے۔ چنانچہ وہ اپنا ہر قدم نہایت احتیاط اور پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں تاکہ مرضی رب کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو، اور عبادت و ریاضت اور طاعت و فرمانبرداری میں نہایت جان فشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی میسر ہو جائے۔ ان صفات کے حامل مسلمان کامیاب ضرور ہے لیکن نایاب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہمارے اندر یہ اعلیٰ صفات کس طرح پیدا ہوں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں اتنی بات تو معلوم ہے کہ مولا کی رضامندی دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی ضامن ہے، اور اس کی ناراضگی دونوں جہان کے خسارے کا سبب ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی نشانیاں بتانے والا ہوں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو جب ہماری زندگی میں وہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تو ہم فوراً سنبھل جائیں گے اور توبہ و انابت کے ذریعے اس کی رضامندی کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا علم نہیں ہو سکتا۔ البتہ علماء اسلام نے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن کا ظہور اگر ہونے لگے تو فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے اور رجوع و انابت، توبہ و استغفار اور عبادت و اطاعت میں مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہے۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے قساوت قلب۔ قساوت قلبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی سخت مزاجی، سنگ دلی اور کٹھور پن کا شکار ہو جائے، رحم دلی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے، دل کے اندر سختی اور بے رحمی معاصی و ذنوب پر جری ہو جانے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کے باعث پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف و خطر اور بے حیائی سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے گناہوں پر مصر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ ایسے نافرمان بندوں کے دل
سخت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مشہور تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی ونزع الرحمت منہ دلیل علی غضب اللہ تعالی من صاحبہ، یعنی دل کا سخت ہو جانا گنہگار کے حق میں سزا ہے، اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ دوسری بات یعنی دوسری نشانی یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سجدہ شکر اور آزمائشوں پر سجدہ صبر بجا لانا رضائی الہی کے ضامن ہے، اسی طرح انعامات الہیہ کی ناقدری کرنا، شکر ادا نہ کرنا اور مصائب و آلام کے لمحات میں بجائے صبر و تحمل کے زبان پر حرف شکایت لانا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناخوش رہنا، اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو اس سے نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ بے چینی و اضطراب، فکر و عالم و بے تابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مال و زر کی بہتات اور آسائش و راحت کے اسباب کی فراوانی کے باوجود بھی اس کے اندر قناعت و صبر کی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے، اور جس بندے کو حق تعالیٰ شانہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے معمولی اور محدود سرمایہ میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت کی گھڑی ہو یا راحت کا موقع ہو، وہ ہر وقت قضا و قدر کو بجان و دل تسلیم کر لیتا ہے اور زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے تئیں جو گمان و خیال کرتا ہے، خالق اسی کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی بندہ اگر خالق سے بہرحال راضی ہے تو یہ بندے سے خالق کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر خالق کے فیصلوں سے ناخوش ہے تو یہ خالق کے ناراضگی کی نشانی ہے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے انا عند ظن عبدی بی و انا معہ اذا دعانی، یعنی میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے، ویسا ہوتا ہے جیسا بندے کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تیسری بات یعنی تیسری جو نشانیاں ہے اللہ کی ناراضگی کی، وہ یہ ہے گناہ کی کثرت کے باوجود نعمتوں کی فراوانی۔ جو انسان معصیت و نافرمانی میں ہر دم ڈوبا رہتا ہے، احکامات الہیہ کی ادائیگی میں غفلت و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی اور دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور یہ سامان عیش و نشاط در حقیقت اس وجہ سے ہے تاکہ وہ دنیا میں عیش کوشی کی غفلت میں سوتا رہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، جیسے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کافر عیش کوشی میں مبتلا ہے اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہ ملنا، یعنی جب انسان کے دل پر غفلت کی پرتیں جم جاتی ہے اور اپنے خالق و مالک کو فراموش کر بیٹھتا ہے، مسلسل گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور توبہ و انابت کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اسے معصیت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ خود اس کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کے حقوق اور احکامات کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو اس قدر غفلت میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں توفیق توبہ میسر نہیں ہوتی ہے، اور اسی غفلت کی حالت میں معاصی و ذنوب کا بار گرا سر پر اٹھائے آخرت کی طرف اپنے عمل کی سزا
پانے چل پڑتا ہے۔ اب ذرا ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں ہماری زندگی میں ظہور پذیر تو نہیں ہو رہی ہے، اور ہم سے ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تب بھی ہمیں ہر آن اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کی جستجو میں مگن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔